اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج پروگرام نمبر 182 182 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ المائدہ آیات 57 تا 60 کا۔ انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی فرما دیا ہے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قرآن اکیڈمی کراچی سے تعلق بھی رکھتے ہیں، وہاں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کریم کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ جامع ترمذی کی روایت، اس قرآن کریم کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ آپ کے علم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طویل خطاب یا خطبے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ خطبہ آپ کا ہے فضیلت قرآن کے بارے میں، اور روزانہ اس کا ایک ایک جملہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ آج کیا بات ہے؟ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا، عجیب عربی میں کسی اور معنی میں، ہم تو کہتے ہیں نا بڑا عجیب سا معاملہ ہے، صحیح، لیکن عجیب عربی میں کیا ہے؟ خوبصورت، عمدہ، بیوٹیفل، ریمارکیبل۔ قرآن کی جو بیوٹی ہے، قرآن کی جو خوبصورتی ہے، قرآن کے علم و حکمت کے جو پہلو ہیں اور موتی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قیامت تک اس کی علم و حکمت کی باتیں جاری رہیں گی، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا پہلو سامنے آتا رہے گا۔ یہ ارشاد فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام کی ترتیب کے مطابق زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیات 57 تا 60 کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، مت بناؤ ان کو جنہوں نے بنا رکھا ہے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل، ان میں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب تم سے پہلے، اور دوسرے کافروں کو دوست، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو اگر تم مؤمن ہو۔
اور جب تم بلاتے ہو نماز کے لیے تو وہ بناتے ہیں اسے ہنسی اور کھیل، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے اہل کتاب کیا ضد ہے تمہیں ہم سے مگر یہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون زیادہ برا ہے اللہ کے ہاں بدلے کے اعتبار سے؟ وہ کہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور غضب نازل کیا اور بنایا جن میں کچھ کو بندر اور کچھ کو خنزیر، اور جنہوں نے بندگی کی طاغوت کی، یہ ہیں وہ جو بدترین ہیں درجے کے اعتبار سے اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ترجمہ سورۃ المائدہ آیات 57 تا 60 کا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ گزشتہ آیات اور زیر مطالعہ آیات کا تعلق، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ربط آیات۔ یاد ہو گیا؟ ماشاءاللہ۔ ویسے ناظرین کرام، آج ہماری ٹیم میں اویس شامل ہیں جو پہلی مرتبہ آج ہمارے ساتھ شریک ہیں، لیکن باقی ساتھی پچھلے پروگرامز میں ہمارے ساتھ ہیں اور آپ یقیناً کافی عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ربط آیات آپ کو بھی کلیئر ہو چکا ہوگا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلا نقطہ لکھا ہے ربط آیات کے حوالے سے، گزشتہ آیت میں اللہ کی جماعت کے اوصاف اور ان کے غلبے کا بیان تھا۔ حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت، اس کے اوصاف کا ذکر تھا پچھلی آیات میں۔ اب کیا ہے؟ اب اسلام دشمنوں سے دوستانہ روابط قائم کرنے کی ممانعت ہے۔ اللہ والوں کی جماعت، ان کی اصل دوستی اللہ سے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے اور اہل ایمان سے ہوگی، دلی دوستی۔ باقی رہے کفار، ان سے کوئی دلی دوستی والے روابط نہیں ہو سکتے اللہ کی جماعت کے لوگوں کے۔ یہ بیان آج سمجھیں گے انشاءاللہ۔ لکھا ہے اب اسلام دشمنوں سے دوستانہ روابط قائم کرنے کی ممانعت ہے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ تعارف سے مراد یہ ہے کہ جن باتوں کو تفصیل سے ہم تشریح میں سمجھتے ہیں ان کا مختصر خاکہ یا جائزہ پہلے پیش کیا جاتا ہے۔ تعارف کے ذیل میں 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات، دین کو کھیل تماشا سمجھنے والوں اور اذان کا مذاق اڑانے والوں سے دوستی کی ممانعت۔ یہ مشرکین کا طرز عمل تھا، اذان کے الفاظ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس پر گفتگو آگے ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری بات، اہل کتاب کا مسلمانوں کی عیب جوئی کرنے کا بیان۔ اہل کتاب کا مسلمانوں کی عیب جوئی کرنے کا بیان، مسلمانوں پر لعن طعن کرنا اور وہ کیڑے نکالنا جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں، اس کا ذکر آئے گا۔ تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں ہے یہود و نصارہ کے برے انجام کا بیان، ان کے کرتوتوں کا ذکر بھی اور ان کے برے انجام کا تذکرہ بھی آئے گا۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد تجزیے کا بیان ہوتا ہے، یعنی ہر آیت میں کیا موضوع زیر گفتگو آتا ہے، یہ کیا سب ٹاپک ہمارے سامنے آتا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں تجزیے کے ذیل میں۔ سورۃ المائدہ آیات 57 تا 60 کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے المائدہ آیت نمبر 57، دین کا مذاق اڑانے والوں سے دوستی کی ممانعت۔ آیت نمبر 58، اسلام مخالفین کا اذان کے ساتھ استہزاء کا بیان۔ استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، تو اسلام کے دشمن اس دور میں کیا کر رہے تھے؟ اذان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 59، اہل کتاب کی اہل ایمان سے دشمنی کی وجہ کا بیان۔ کیوں ایمان والوں سے دشمنی ہے یہود کو نصارہ کو، اس وجہ کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ آخری آیت آج ہم سمجھیں گے سورۃ المائدہ آیت نمبر 60، اس کا موضوع ہمارے سامنے قیامت کے دن بدترین سزا کے مستحق لوگوں کا بیان۔ قیامت کے دن بدترین سزا کے مستحق لوگوں کا بیان۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ہر آیت کے ترجمے اور تشریح کو سمجھنے کا۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 57، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 57 ہے۔ ناظرین کرام، اس کا توجہ سے ترجمہ سنیے گا، جملہ بہت طویل ہے اور پورا جملہ جب سنتے ہیں تو ترجمہ مکمل ہوتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے اسکرین پر ترجمہ آپ کے سامنے، اے ایمان والو مت بناؤ ان کو جنہوں نے بنا رکھا ہے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل، ان میں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب تم سے پہلے، اور دوسرے کافروں کو دوست، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو اگر تم مؤمن ہو۔ یہ ہے ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 57 کا۔ کیا نہ بناؤ؟ دوست نہ بناؤ۔ کن کو؟ وہ تفصیل ذرا زیادہ تھی، آخر میں جملہ مکمل ہوا، دوست نہ بناؤ۔ تو دوستی کی ممانعت کا ذکر ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہمارے سامنے تشریح میں لکھا گیا موجود ہے،
अहले ईमान को दुश्मनान इस्लाम से दोस्ती न रखने का हुक्म। ये बात कई मरतबा आई इस सूरत में, सूरतुल माइदा में ये बात कई मरतबा आई है कि कल्बी दोस्ती मुसलमान की मुसलमान के साथ हो सकती है, काफिर के साथ उससे सुलूक तो हो जाएगा, मगर कल्बी ताल्लुक मुसलमान का काफिर के साथ नहीं हो सकता, मुसलमान का मुसलमान के साथ ही होना चाहिए। तो जो कल्बी दोस्ती है उसकी मुमानियात का जिक्र चल रहा है। इसके बाद लिखा है तशरीह में, अहले किताब से यहूद व नसारा और कुफ़ार से मुशरिकीन मुराद हैं। अहले किताब से यहूद व नसारा और कुफ़ार से मुशरिकीन मुराद हैं, सबके सब काफिर, इसलिए इनके साथ कल्बी दोस्ती से मना किया गया। अगला नुक्ता तशरीह में लिखा गया है, दीन को खेल मजाक बनाने वाले दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन होते हैं। आज भी आप गौर कीजिएगा कि इस्लाम दुश्मन आज भी मौजूद हैं। इस्लाम की तालीमात का मजाक उड़ाना, इस्लामी अहकामात का मजाक उड़ाना, उनको डिस्करेज करने की कोशिश करना, उन पर से एतमाद ख़त्म करने की कोशिश करना, ये आज भी हो रहा है। ये माजी में भी हुआ, ये आज भी हो रहा है। अहले ईमान से तकादा है कि वह ईमान के तकाज़ों पर डटे रहें और इनका मुकाबला करें। आगे लिखा है तशरीह में, एक मोमिन के लिए दीन को हर चीज़ पर फ़ौक़ियत हासिल होती है। एक मोमिन के लिए दीन को हर चीज़ पर फ़ौक़ियत हासिल होती है। बाकी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, दीन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो जो इस्लाम दुश्मन है उनको दुश्मन ही समझा जाए, और जो कुफ्र पर हैं उनसे कल्बी दोस्ती इख्तियार न की जाए। ये दीन का तकादा, और मोमिन के लिए दीन की प्रायोरिटी ऊपर होनी चाहिए। नाज़रीन किराम, ये अलग बात है कि आज हमारी तरजीहात में दीन कितना शामिल है। आप अपना जायज़ा लें, हम अपना जायज़ा लें। कितना मरसिया कहें, जब सूद खोरी के धंधे चलते हों, बेहयाई फहाशी और यानी को फैलाया जाता हो, जब कुरान को बंद करके रख दिया जाता हो, जब झूठ ज़बान पर जारी हो और न जाने क्या कुछ दीन की तालीमात को एक तरफ रख दिया जाता हो, तो ख़ुद ये सारा तर्ज अमल बता रहा है कि दीन आज तरजीहात में, दीन आज प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं। अल्लाह मुझे और आपको इससे महफूज रखे, और अल्लाह हमें अपने उन बंदों में शामिल फरमाए जिनका ये जिक्र है कि एक मोमिन के लिए दीन को हर चीज़ पर फ़ौक़ियत हासिल होती है। आखिरी नुक्ता इस आयत की तशरीह में लिखा गया है, अहले ईमान के ईमान का तकादा क्या, शरीयत के पाकीज़ा अहकाम का मजाक उड़ाने वालों से दोस्ताना मरासिम न रखें। क्या मतलब, शरीयत के अहकामात का जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उन मजाक उड़ाने वालों से ईमान वालों की कोई कल्बी दोस्ती नहीं हो सकती, कोई दोस्ताना रवैया नहीं हो सकता। बल्कि अगर अल्लाह का हुक्म टूटता हो तो मोमिन को तो गुस्सा आना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपनी ज़ात के बारे में कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, मगर जब अल्लाह का हुक्म टूटता तो सबसे बढ़कर गुस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया करता था। नाज़रीन किराम, हम भी देखें, आज हमें इस्लाम की तालीमात की खिलाफ वर्जियों पर गुस्सा आता है, इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों पर गुस्सा आता है, दीन की तालीमात का मजाक बनाने वालों पर गुस्सा आता है या नहीं। रसूलुल्लाह को कहाँ गुस्सा आता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह का हुक्म टूटता था, अल्लाह के दीन पर हरफ आता था, वहीं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्सा आता था। सूरतुल माइदा की अगली आयत है आयत नंबर 58, आइए उसका मुताला करें। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, व इदा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लईबा ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून। सूरतुल माइदा आयत नंबर 58, आइए करते हैं इसका तर्जुमा। इरशाद हुआ, और जब तुम बुलाते हो नमाज के लिए तो वो बनाते इसे हंसी और खेल, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो अक्ल नहीं रखते। अजान के मजाक उड़ाने का बयान आया है। आइए इस आयत की तशरीह की तरफ चलते हैं। पहला नुक्ता तशरीह में हमारे सामने है, कुफ़ार का अजान व नमाज का मजाक उड़ाने का बयान। इनमें मुशरिकीन भी शामिल हैं और दीगर लोग भी कुफ़ार जो हैं वो शामिल हैं। लिखा है कि कुफ़ार का अजान व नमाज का मजाक उड़ाने का बयान, ये क्या है, आइए इसकी तशरीह आगे मजीद समझते हैं। लिखा है, अजान शाइरुल्लाह में से एक शार है। शाइरुल्लाह अल्लाह की निशानी, शार एक निशानी है, तो अल्लाह की बहुत सारी निशानियों में से एक निशानी अजान भी। क्यों? अजान के कलिमात सुनकर अल्लाह याद आता है, अल्लाह की तौहीद का ऐलान होता है, अल्लाह को एक मानने की शहादत, उसकी गवाही दी जाती है, तो अल्लाह याद आ जाता है अजान के कलिमात को सुनकर। तो ये शाइरुल्लाह अल्लाह की निशानियों में से है। लिखा है, अजान शाइरुल्लाह में से शिआर है जिसके कलिमात में अकीदा तौहीद और रिसालत और अल्लाह की आज़मत के इकरार का ऐलान होता है। अल्लाह अकबर की सदाएं, अल्लाह सबसे बड़ा है। आगे लिखा है, ये ऐलान इस्लाम दुश्मनों पर नागवार होता और वो अजान की आवाज़ सुनकर नकले उतारते। क्यों? तौहीद का ऐलान हो रहा है तो बुत परस्ती करने वाले मुशरिकीन को ये हजम नहीं होती होगी बात,
اور جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں ان کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی پسند نہیں تھی۔ اسی طرح اللہ کی تکبیرات جب بلند ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو جو اپنی بڑائی چاہتے ہیں ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہوگی۔ یہ کفار مذاق اڑاتے تھے۔ کیوں؟ لکھا ہے کہ یہ اعلان اسلام دشمنوں پر ناگوار ہوتا اور وہ اذان کی آواز سن کر نقلیں اتارتے۔ آگے ایک اور اہم بات ہے تشریح میں، قرآن نے نماز کے لیے ندا کا ذکر کیا۔ فرمایا نا کہ اذا نادیتم، جب تم ندا دیتے ہو، جب تم پکارتے ہو، جب تم بلاتے ہو۔ لکھا ہے قرآن نے نماز کے لیے ندا کا ذکر کیا، لیکن ندا کے الفاظ اور طریقے کا ذکر قرآن میں نہیں۔ کیا مطلب؟ نماز کے لیے پکارا جا رہا ہے، اس پکارنے کے عمل کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اذان۔ قرآن یہ تو کہہ رہے کہ جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے تو کوئی عمل تو تھا نا جس کو ہم اذان کہتے ہیں، مگر قرآن میں اذان کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ اگلا ایک اور جملہ لکھا ہوا آگے، حجیت حدیث کی دلیل۔ حجیت حدیث کی دلیل انگلش میں کہیں گے اتھارٹی آف سننا۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ نماز کے لیے بلانا، اس کا پورا ایک نظام موجود تھا، اور طریقے کو آپ اور میں کیا کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں۔ مگر قرآن کنفرم کر رہا ہے کہ کوئی طریقہ موجود تھا، مگر قرآن طریقہ بتا نہیں رہا۔ یہ طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حجیت حدیث، یعنی اسلام میں حدیث بھی حجت ہے، اتھارٹی ہے، سنت بھی حجت ہے، اتھارٹی ہے۔ دین قرآن سے سمجھیں گے اور سنت رسول سے سمجھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آ رہی؟ انڈائریکٹلی ایک نقطہ ہے، لیکن نقطہ بڑا اہم، ایک کام ہو رہا ہے اور اللہ اس کو کنفرم کر رہے ہیں، مگر اللہ نے قرآن میں سکھایا نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا۔ اس کو ہم ایک اور انداز سے سمجھتے آئے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی، تو قرآن بھی حجت ہے، اتھارٹی ہے، اور حدیث بھی حجت ہے اور اتھارٹی۔ اس آیت میں آخری نقطہ جو تشریح کے اعتبار سے ہم سمجھیں گے، لکھا ہے اسلام مخالفین کا سمجھ بوجھ سے عاری ہونا اور عبادت اور شرعی احکام کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہونے کا بیان۔ الفاظ آئے تھے نا کہ یہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ جانتے نہیں، یہ عقل نہیں رکھتے۔ تو بات کیا آ رہی ہے کہ جو اسلام کی مخالفت کرنے والے، ان کو اللہ کے احکامات کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں، یہ سمجھتے نہیں اللہ کے احکامات کی اہمیت کو۔ ناظرین کرام، یہی مسئلہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کے احکامات کی قدر و قیمت ہوگی تو اذان کا احترام ہم بھی کریں گے اور نماز کا اہتمام ہم بھی کریں گے، ورنہ کفار تو مذاق اڑاتے ہیں اور مسلمان نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ تو بات کیا ہے؟ وہ بھی بے عقل لوگ تھے، کیا ہم بھی بے عقل ہو گئے اور اللہ کے احکامات کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں نہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ دو آیات اور سمجھیں گے، لیکن انشاءاللہ اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی وقفے کے بعد۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو